ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دعوت کے کام کے ذریعے سے اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے کہ پوری امت پورے دین پر پوری حقیقت کے ساتھ آ جائے، اور نہ صرف یہ کہ پورے دین پر بلکہ ہر فرد امت خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہیں، نہ صرف یہ کہ دین پر چلنے والے ہوں اور دین پر چلنے والیاں ہوں، بلکہ دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والے اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والیاں بن جائیں۔ جمی ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے وہ پورا کا پورا پوری امت میں مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اور قیامت تک کے زندہ ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس محنت کے اندر خواتین اور مستورات کو بھی شریک نہ کیا جائے، اس لیے کہ ایک بہت بڑا طبقہ امت کا مستورات سے متعلق ہے۔ اگر ان کو نظر انداز کر کے ہم نے محنت کی تو پھر 100% دین کیسے زندہ ہوگا؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک مرد اور ایک عورتیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بیان کیا شروع کر دیے؟ اصل میں اس وقت جو ہے مستورات کے کام کے امر کا مذاکرہ ہے، اس لیے مستورات سے متعلق بات عرض کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، اب سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو خواتین اور مستورات امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ان کو چھوڑ کر اگر ہم محنت کریں گے تو 100% کے اعتبار سے دین زندہ نہیں ہو سکے گا۔ مثال دے کے بھی سمجھایا ہے کہ اگر صرف مردوں میں دین آیا تو یہ ایسا ہے جیسا گھر کی چوکھٹ تک، گھر کے دروازے تک دین آیا۔ اگر مرد اپنے وقت کے خواجہ حسن بصری بن جائیں، اچھا جی، تو مرد اپنے وقت کے اللہ والے بن جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہو جائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہو جائے، اور اگر عورتوں میں دین نہیں آیا تو یہ ایسا ہی ہے کہ دین جو ہے گھر کے دروازے تک آیا۔ اسی طریقے سے اگر عورتیں اپنے وقت کی میمونہ، شعبانہ، رابعہ، بصریہ بن جائیں اور صحابیات کے نقش قدم پہ چلنے والیاں بن جائیں اور مردوں میں دین نہیں آیا تو بھی 100% دین زندہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ منزل تک گاڑی کے پہنچنے کے لیے دونوں پہیوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے دین لے کر آئے، اسی طریقے سے مستورات کے لیے بھی آپ نبی بنا کر بھیجے گئے اور مستورات کے لیے بھی دین لے کر آئے۔ اور جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس میں بھی اللہ نے مستورات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ بھی اچھے کام کریں گے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، من ذکرین او انثی، بشرطے کہ وہ ایمان والے ہوں، ہم ان کو حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مستورات کو بھی محنت میں اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ صحابیات کو بھی شریک کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ جا کر مستورات میں بھی خطاب فرمایا کرتے تھے، عیدین کے موقع پر خصوصی خطاب مستورات سے بھی آپ کیا کرتے تھے، اور مستورات بھی بہت سی باتیں آپ سے پوچھتی تھیں کہ آپ مردوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے اور عورتوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے، میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آئی ہوں۔ اور وہ اصل حضرت اسماء کا واقعہ جو ہم سنتے ہیں، اشارتاً میں نے عرض کیا کیونکہ وقت کم ہے نا، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مستورات کو چھوڑ کر محنت کرنا یعنی 1/3 بلکہ 2/3 دین کا چھوٹ جانا ہے اگر ان کو چھوڑ دیا تو۔ اس لیے کہ دیکھو مثال کے طور پہ گھر میں 5 آدمی ہوں، اکیلا آدمی اگر دین کے کام میں لگا بھی ہے اور اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کے 2 بچے گھر میں موجود ہیں، تو یہ 4 کو اگر چھوڑ کر گھر کی تعلیم کے بغیر اور ان کو دین کے کام میں لگائے بغیر یہ اکیلا اگر لگا ہے، بڑی قربانی بھی دے رہا ہے، تو 20% دین آیا۔ کتنا آیا؟ ہاں، کیونکہ 4 باقی ہیں، 20 چوک 80، تو 80% تو ہاتھ سے دین چھوٹا ہوا ہے۔ مرد پر محنت فرد پر محنت ہے، اور مستورات پر محنت گویا کہ خاندان پر محنت ہے، کیونکہ ان کے راستے سے، مستورات کے راستے سے دین آئے گا اولاد میں۔ اگرچہ عورتوں میں خلافت، نبوت، امامت، امارت نہیں ہے، عورتوں میں نہ خلافت ہے، نہ نبوت ہے، نہ امارت ہے، نہ امامت ہے،
لیکن جتنے امام اور جتنے امیر عمرہ اور جتنے خلفاء اور خلیفہ اور جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب انہی کی گودوں سے پرورش پا کر آئے ہیں۔ جتنی بڑی بڑی شخصیتیں دنیا میں آئی ہیں ان کے پیچھے عورتوں کا کردار ہے، عورتوں کی تربیت ہے۔ چنانچہ خود خلفائے راشدین پر ہم غور کریں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اللہ کے نبی کی دعا تھی وہیں ان کی بہن کا بھی ان کے دین میں آنے میں، اسلام لانے میں حصہ ہے، بہن کا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں صدیق اکبر کی محنت ہے وہیں ان کی خالہ نے بھی ان کا ذہن بنایا تھا، یعنی ان کے اسلام لانے میں ان کی خالہ کا بھی حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اس لیے کہ ان کی کفالت میں تھی۔ تو تین خلفاء تو گویا مستورات کے راستے سے دین کی طرف، اسلام کی طرف متوجہ ہوئے، اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمت دلانے والی، ڈھارس دلانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو نبوت ملی، کل واقعہ سنایا مولانا نے مرکز کی مسجد میں، سنا آپ نے کہ کس طرح ہمت دلائی اور ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، اور سارا واقعہ ہے۔ اور جب آپ کے نکاح میں آئی تو کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ میرا سارا مال آپ ہی کا ہے اور یہ میرے سارے غلام آپ کے ہی ہے، جہاں چاہے آپ خرچ کریں۔ اللہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ نبی جی آپ تو یتیم تھے، ہم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے نکاح میں دے کے آپ کو مالدار بنا دیا، اور جس وقت دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں تو کپڑوں پر پیون لگے ہوئے ہیں، 3 دن کا فاقہ ہے، اور اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے۔ تو یہ سارا مال کہاں لگا؟ دین پر لگا ہے۔ اتنا بڑا حصہ ہے دین میں عورتوں کا۔ ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ اتنا مال اللہ نے دیا تھا کہ مکہ معظمہ کے جتنے تجار تھے ان سب تاجروں کا مال کا حساب لگا کر اس کا کیلکولیٹ کیا جاتا، اس کا ٹوٹل کیا جاتا کہ یہ اتنے مال میں ان کی سب رولنگ چل رہی ہے کاروبار کی، مثال کے طور پہ 10 کروڑ روپیہ، تو اس کا 2 حصہ کیا جائے تو کتنا بنے گا؟ 5 کروڑ۔ تو اس کے نصف کی اکیلی مالکہ تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی تاجرہ تھی، سب دین پہ لگایا۔ سندل کی لکڑیوں کا مکان تھا، 2 منزلہ مکان تھا۔ اسی طرح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں داخل ہوئے ان کی اہلیہ کی تشکیل پر۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کی اہلیہ نے ان کو اکسایا، تو پھر جوش اور جذبے میں یہ دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی، مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹائیے، اور غزوہ احد میں شہید ہوئے اور میدان احد میں تدفین ہوئی، وہیں پر دفن ہوئے 70 شہداء کے ساتھ۔ اسی طرح اکرمہ نے قسم کھا لی تھی کہ پہاڑوں سے کود جاؤں گا، سمندر میں چھلانگ لگا دوں گا، لیکن اسلام نہیں قبول کروں گا۔